Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear audience, I am addressing you after a long time. Thank God I am feeling well and we would continue our lectures in English. Today, the topic is words. Words. Words are very important. Words make language. Words make sentences. And words are made by letters. Letters are 26. Out of 26, 21 are consonant and 25 are vowels. Vowels. بعض اسے vowel کہتے ہیں لیکن صحیح vowels ہیں. اور ایک چھٹا بھی ہے وہ وائی ہے. وہ کبھی کانسوننٹ کا کام کرتا ہے اور کبھی واول کا کام کرتا ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ورڈز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سمپل یا پرائمری یا روٹ. روٹ عربی سے روٹ کہتے ہیں, انگریزی میں اسے پرائمری یا سمپل ورڈز کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ اسے مزید چھوٹا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں نے ایک لفظ لکھا, یہ سن یا سن. اب اگر میں اس میں سے ایسے کاٹ دوں گا تو ان ہو جائے گا, وہ پراپوزیشن بن جائے گی, کوئی معنی نہیں. اگر این کاٹ دوں گا تو کچھ بھی نہیں بنے گا. تو یہ سن جو ہے اٹ از پرائمری ورڈ, اٹ از سمپل ورڈ, اٹ از روٹ. اسی طرح دوسرا لفظ ہے جو ہے رن. رن میں بھی وہی مسئلہ ہے. اس کا بعد ہے ڈو. اس کے بعد ہے ڈپارٹ. یہ یوں کر لیں, ڈپارٹ کو ہم پارٹ بھی کر سکتے ہیں. پارٹ میں نے حصہ, پارٹمنٹ, ڈپارٹمنٹس. اگر بڑے مکان کے چھوٹے چھوٹے حصے کر لیں دے آر کالڈ ڈپارٹمنٹس. اور اگر پارٹ سے پہلے ڈی لگا دیں تو وہ بن جاتا ہے ڈپارٹ, روانہ ہونا. اسی سے بن گیا ڈپارچر. اب ہم جو لفظ چھوٹے چھوٹے شروع میں یا آخر میں لگاتے ہیں انہیں ہم سفکس اور پریفکس کہتے ہیں. پریفکس وہ چھوٹا سا ٹکڑا جس کو پرٹیکل کہتے ہیں, مگر وہ اکیلا انگریزی میں نہیں آئے گا. وہ ہمیشہ کسی اور لفظ کے ساتھ آئے گا. مثال کے طور پر رن ہے تو اس میں ہم رنر, بھاگنے والا. ریس, دوڑ. ریٹ ریس فار منی, روپے کی اندھی دوڑ, چوہا دوڑ. اور فرنٹ ریسر, وہ الیکشن میں ایسا کینڈیڈیٹ جو آگے جا رہا ہو. یہ لفظ امریکن الیکشن میں استعمال ہوتے ہیں. یہ دو ہیں پرائمری ورڈز اور ان سے بنتے ہیں ڈیریویٹیوز. اب ڈیریویٹیو جو ہے وہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, ڈیرائیو سے نکلا ہے. ڈیرائیو کے معنی اخذ کرنا. ڈو سے ہم نے ڈو کر دیا, ڈیڈ, یا ڈوئر کر دیا, کام کرنے والا ڈوئر, یا ڈیڈ کر دیا کارنامے, مس ڈیڈ کر دیا برے کام کرنے والے. تو اس طرح لفظ بنتے ہیں. اسٹوڈنٹس, یہاں میں آپ کو ایک نئی بات بتا, نئی تو نہیں ہے, پرانی ہے, بٹ آئی وڈ ریمائنڈ یو آف the thing that I'm going to tell you. وہ ہے letters. We have 26 letters. Out of these 26 letters, all words are made. 1000, million, جتنے بھی لفظ ہیں انگریزی میں وہ تمام انہی 26 لیٹر سے بنتے ہیں. اس کی مزید تقسیم ہے وولز اور کانسوننٹس. اب لفظ نہیں بن سکتا جب تک وول نہیں آئے گا. جیسے RUN ہے, اگر آپ یو نہیں لکھیں گے
تو یہ لفظ نہیں بنے گا. اسی طرح اے ہے رین، اگر اے نہیں لکھیں گے تو لفظ نہیں بنے گا. اسی طرح باقی ہیں لفظ. ڈو ہے، اگر او نہیں لکھیں گے تو لفظ نہیں بنے گا. اسی طرح سن ہے، اگر آئی نہیں لکھیں گے تو لفظ نہیں بنے گا. تو وال ضروری ہے، وال ضروری ہے. اب ہم ذرا کینوس کو وسیع کرتے ہیں. انگریزی میں بے شمار لفظ ہیں. اب ہم ان کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. پارٹس آف اسپیچ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ پارٹس آف اسپیچ جن کو ہم پکچر ورڈز کہتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں تو ذہن میں تصویر بنا جائے. جیسے بوائے، لڑکے کی تصویر بن گئی. گرل، لڑکی کی تصویر بن گئی. سنگر، گانے والے کی تصویر بن گئی. اسی طرح بال، کرکٹ بال، تصویر بن گئی. دوسرا اس کو کانٹینٹ ورڈ بھی کہتے ہیں. ٹری، درخت، معلومات مل گئی. اسی طرح رن، بھاگنا، یہ بھی ہمیں تصویر مل گئی. یہ پکچر ورڈز ہیں. یہ تین قسم کے ہوتے ہیں: ناؤنس، ایڈجیکٹیوز اینڈ وربز. ناؤنس یہ بے شمار ہیں، ایڈجیکٹیوز یہ بے شمار ہیں، اور ورب یہ بے شمار ہیں. اس کے بعد میں ایڈورب کی طرف آتا ہوں. ایڈورب کے دو حصے ہیں. آدھے وہ لفظ ہیں جو انگریزوں نے بنے بنائے ہمیں دے دیے. ناؤ، دین، ٹوڈے، ٹمورو، یسٹرڈے، ایگو، اور اسی طرح ناؤ، دین، سون، یہ پریزنٹلی اور انسٹنٹلی. اسی طرح امیڈیٹلی. یہ لفظ ہیں. یہ سارے لفظ ہیں ایڈوربز آف ٹائم. یہ وین کا جواب ہوتے ہیں. وین آر یو گوئنگ؟ آئی ایم گوئنگ ناؤ. وین ول یو ریٹرن؟ آئی ول ریٹرن ٹمورو. تو یہ ایک لفظ والے لفظ ہیں، ایک حرف والے ہیں. سوری، 3 حرف والا ایک لفظ. ایک لفظ، ایک ہی اس میں سیلیبل ہوگا اور ایک ہی اس کی آواز ہوگی. یہ پہلا ہے ایڈوربز آف ٹائم. دوسرا ہے ایڈوربز آف پلیس. یہ ویئر کا جواب ہوتا ہے. کم ان، اندر آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ اندر. سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ. اب وہ پوچھے گا کہاں بیٹھ جاؤں؟ ویئر شوڈ آئی سٹ؟ تو میں کہوں گا سٹ ویئر یو لائک. جہاں چاہو بیٹھ جاؤ. whether there is no place then sit here. کہ یہاں بیٹھ جاؤ. وہ کہتا ہے فرش پر بیٹھ جاؤں؟ نو، sit in the chair اور stand there. وہاں کھڑے ہو جاؤ. تو there دور کے لیے اور here نزدیک کے لیے. اسی طرح hither, thither. The thirsty crow was flying hither and thither, here and there. ادھر ادھر اڑ رہا تھا. He has no place to go to. Where should he go? Where? تو یہ سارے پلیس کے ہیں. یہ کوئی 15-20 کے قریب ہیں. پھر آ گیا نمبر. کتنی مرتبہ؟ How often do you pray? تم کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ کہیں گے I pray once. میں 1 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں. I pray twice. میں 2 مرتبہ پڑھتا ہوں. I pray thrice. میں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں. I pray 4 times. اب thrice کے بعد پھر ٹائم شروع ہو جائے گا. I pray 4 times. I pray 5 times. I pray 7 times. تو اس طرح 3 تک ہمارے پاس لفظ انگریزوں نے دیے ہیں. once 1 دفعہ، twice 2 مرتبہ، thrice 3 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 4 times, 5 times, 6 times, many times, a million times, thousands of times. تو اس طرح یہ لفظ بنتے جائیں. پھر آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ
اگین I will come to you again. میں پھر تمہارے پاس آؤں گا. I will never come to you. کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا. I will always come to you. میں ہمیشہ تمہارے پاس آؤں گا. I will seldom come to you. میں شاذ و نادر ہی تمہارے پاس آؤں گا. I usually come to you. میں عموماً تمہارے پاس آؤں گا. تو یہ جو لفظ ہیں یہ ٹائم کے ہیں. ان سے ہم ایڈیمز بھی بنا لیتے ہیں. I will come to you again and again, once and again, time and again. یہ ایڈیمز ہیں. پھر آ گیا ایڈوربز آف کوانٹٹی جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ مچ شوگر, 1 teaspoon, a little sugar, no milk. تو یہ ویری ہے, مچ ہے, انف ہے, لٹل ہے, اور اس طرح یہ کچھ 7, 8, 10, 12, 14 کے قریب. پھر آ گیا ایڈوربز آف مینر. یہ وہ لفظ ہیں جو ایل وائی لگا کے بنتے ہیں. slowly, go, he is going slowly. I will come to you soon. I will come to you late. I will come to you early. I will come to you sooner or later. یہ ایڈورب آف مینرز ہیں. یہ ایل وائی پر ختم ہوتے ہیں. اب دیکھو ایڈوربز انہوں نے ہمیں اس طرح بتا دیا کہ ایڈورب جو بنے بنائے ہم نے دی ہیں, گورے کہتے ہیں, انگلش پیپل ٹیل us, they are about 100 plus. اور باقی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ایڈجیکٹیوز ہیں, ایڈوربز آف ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹیوز یا ایڈوربز آف ڈسکرپشن, وہ ان کے ساتھ ایل وائی لگا دو تو ایڈورب آف مینر بن جائے گا. شی از گوئنگ پراؤڈلی, شی از گوئنگ ان اے پراؤڈ مینر, شی از گوئنگ ود پرائڈ. تو اس طرح ہم سارے لفظ بنا سکتے ہیں پراپوزیشن لگا کر. اب بیٹو اور مائی آڈینس, آئی ٹیل یو ون تھنگ کہ ہم لفظ یا فقرہ بڑا ایڈوربز کی مدد سے کرتے ہیں, اور پراپوزیشن جو ہیں وہ ہماری مدد کرتی ہیں ایڈوربز بنانے میں. دیکھو میں کہتا ہوں آئی ایم گوئنگ, میں جا رہا ہوں. کہاں؟ ٹو دا ولیج. کب؟ ان دا مارننگ. کیوں؟ ٹو میٹ مائی پیرنٹس. تو اب آپ دیکھیں آئی ایم گوئنگ, یہ تو آئی سبجیکٹ ہو گیا, آئی ایم گوئنگ پریزنٹ کنٹینیوس ایکٹیو وائس. اس کے بعد کہاں جا رہا ہوں؟ ٹو دا ولیج, ایڈورب آف پلیس. کب جا رہا ہوں؟ ان دا مارننگ, ایڈورب آف ٹائم. اور کیوں جا رہا ہوں؟ مقصد کیا ہے؟ ٹو میٹ مائی فرینڈ دیئر, وہاں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے. یہ اب پراپوزیشن جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. دے آر دیئر ٹو میک ایڈوربس, دے آر دیئر ٹو میک ایڈجیکٹیوز. ایڈورب phrase or adjective phrase. For example, I say, the boy in black suit is my brother. The boy in black suit is my brother. اب in black suit وہ لڑکا جو کالے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے ہے میرا بھائی ہے. یہاں اس نے ناؤن کے معنوں میں اضافہ کر دیا, بوائے کے بارے میں بتا دیا کہ کون سا لڑکا جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے, جس نے کالا سوٹ پہنا ہوا. اور دوسرا دا بوائز آر پلینگ کرکٹ. کہاں؟ ان دا اسٹیڈیم. اب ان کے بعد اسٹیڈیم یعنی وہ لفظ آ جائے گا کہ ناؤن ہوگا اور پلیس کے بارے میں ہوگا. دے لیو ان اے کاٹیج. کہاں رہتے ہیں؟ کاٹیج. کاٹیج پلیس ہے, ان پراپوزیشن ہے. دے لیو ایٹ 43R. 43R گاؤں کا نام ہے, اس سے پہلے آتا ہے. اسی طرح یہ میں بتاؤں گا کل
یہ اب سلسلہ انشاءاللہ شروع رکھیں گے سو دیٹ وی میں فنش دا گرامر اور آپ کو خود بھی انگریزی لکھنی اور بولنی آ جائے. تو اب پراپوزیشن جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. ان کے بارے میں ایک تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی 55 کے قریب ہے. عربی میں یہ 17 ہوتی ہیں, اردو میں بھی ہوتی ہیں, میں, سے, کو اور تک, اور انگریزی میں ہوتی ہیں اے سے شروع ہونے والی ایٹ, اباؤٹ, اگینسٹ, آفٹر, along, across, athwart, among, amongst, amid, amidst, around, اور اسی طرح آفٹر, ایز, یہ سارے ایڈوربس ہیں اے والے. یہ سارے ایڈوربز ہمیں, یہ جو پراپوزیشن ہیں یہ ہمیں ایڈوربس یا ایڈجیکٹو بنا کے دیں گے. جب ناؤن کے بعد آ جائے گا یہ ایسے دا گرل ود بکس آن ہر ہیڈ, وہ لڑکی جس کے سر پر کتابیں ہیں. اب لڑکی کے بارے میں بتایا کہ کون سی لڑکی ہے جس کے سر پر کتابیں ہیں. از مائی سسٹر, وہ میری بہن ہے. تو اب لڑکی کی تخصیص ہوگی. تو جو ناؤن کی وضاحت کرتا ہے وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے. دا بوائے پلینگ ان دا گارڈن آر ایم اسٹوڈنٹس, آر پلینگ ان دا گارڈن, لڑکے جو کھیل رہے ہیں کہاں, گارڈن میں. یہ ایڈورب آف پلیس ہو گیا. تو پراپوزیشن اے والی, پھر بی والی, بائی, beside, besides, behind, below, beneath, between, beyond, behind, before, اور below, beneath, but وغیرہ. یہ بی سے شروع ہوتی ہیں, یہ کچھ 10 ہیں. اے سے شروع ہونے والی 12 ہیں. پھر سی سے کوئی شروع نہیں ہوتی, ڈی سے 2 ہیں, ڈاؤن اور ڈیورنگ, ڈاؤن اور ڈیورنگ 2 ہی ہیں. آگے ای سے کوئی شروع نہیں ہوتی, ایف سے 2, فور سے فرام تک, دس بس از گوئنگ فرام دس سٹی ٹو دیٹ سٹی, اس شہر سے اس شہر کو جا رہی ہیں. تو یہ 2 ہیں. جی ایس سے کوئی نہیں ہوتی, آئی سے ان, انٹو اور ان سائڈ, یہ 3 ہیں. اس کے بعد جے کے کوئی نہیں ہوتا. ایل, لائک, پراپوزیشن ہے, یہ ورب بھی ہوتا ہے, آئی لائک یور کلوتھس, اور شی ایٹس لائک ہر مادر, شی سنگس لائک اے کوئن, وہ ملکہ کی طرح گاتی ہے. تو یہ پراپوزیشن ہوگی. ایل, ایم, این کوئی نہیں ہوتی. آگے او, آن, او این, آو, او ایف. او ایف کو آو کہنا ہے, آف نہیں کہنا. آف ہوگا ڈبل ایف, او ڈبل ایف. جب آؤٹ آئے گا تو آؤٹ جب اکیلا آئے گا تو وہ ایڈورب ہوگا, اور جب اس کے بعد ناؤن آ جائے گا تو پھر آپ کو آف لگانا پڑے گا. گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس, گیٹ آؤٹ آف مائی سائڈ, گیٹ آؤٹ آف دا کنٹری, ملک سے دفع ہو جاؤ, میرے گھر سے چلے جاؤ, میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. تو اب اصول یہ ہے کہ جو ایڈوربز ہوتے ہیں ان کے بعد ناؤن نہیں آتا, اور جو پراپوزیشن ہوتی ہیں ان کے بعد ناؤن لازمی آتا ہے. اب ہم شروع ہو گئے آو والا, آن, آو, آف, او ڈبل ایف, یہ آف ہے. پھر آؤٹ, آؤٹ ایڈورب ہے, آؤٹ آف پراپوزیشن بن گئی. اوور, دا میچ از اوور. پھر آؤٹ سائڈ,
اور یہ اس طرح او کے بن گئے OPQR، آر سے ایک بن گیا راؤنڈ، دا سن گوز راؤنڈ دا ارتھ گوز راؤنڈ دا سن، یہ کہ گرد چلتی ہے، OPQR راؤنڈ، ایس سنس، یہ پراپوزیشن ہے، آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو سنس 9th June، since February، since Friday، since 1923، تو یہ سارے پوائنٹس آف ٹائم ہیں۔ سنس کے بعد ایس کے بعد آ گیا ٹی کے ہوتے ہیں ٹو، ٹی ڈبل اور ٹو ایڈورب ہوتا ہے، ٹو ورڈ TOWARD، یہ ٹو ورڈ امریکن لکھتے ہیں اور ٹو ورڈز برٹش لکھتے ہیں۔ پھر آ گیا دین کو بعض پراپوزیشن کہتے ہیں اور بعض کنجنکشن کہتے ہیں۔ پھر آ گیا تھرو، THROUGH، ہی وینٹ تھرو دا جنگل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگل میں داخل ہوا اور پھر دوسری طرف سے وہ باہر نکل گیا۔ اور اگر ہم کہیں گے ہی رین ان ٹو دا جنگل، پھر وہ جنگل میں داخل ہوا اور وہیں کہیں گم ہو گیا۔ پھر آ گیا ٹل، تک، آئی ول ویٹ فار یو ٹل فرائیڈے، میں اتوار جمعے تک تمہارا انتظار کروں گا۔ ویٹ ٹل دا لائٹ ٹرنز گرین، تو ٹل پراپوزیشن بھی ہے اور ٹل کنجنکشن بھی ہے۔ یہ ہو گیا ٹی کے۔ اس کے بعد آ گیا یو، اپ، اپون، انڈر، انڈرنیتھ، اور اپ، اپون، انڈر، انڈرنیتھ، انٹل کے معنی بھی ٹل والے ہیں۔ آئی ول ویٹ فار یو انٹل فرائیڈے، اور یو شوڈ اسٹے دیئر انٹل آئی کال یو، جب تک میں تمہیں آواز نہیں دیتا وہیں ٹھہرو۔ یہ یو کے ہو گئے۔ پھر آخری ہے ڈبلیو، ود ان اور وداؤٹ، یہ ہیں جی پراپوزیشن مور دین 50۔ اب پراپوزیشن کا یہ اصول ہے کہ پراپوزیشن کے بعد ناؤن آئے گا لازمی، اگر ناؤن نہیں آئے گا تو پرو ناؤن آئے گا۔ اب چونکہ یہ ناؤن اور پرو ناؤن پراپوزیشن کا آبجیکٹ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مفعولی حالت آئے گی۔ آئی نہیں می، وی نہیں اس، یو، ہی نہیں ہم، شی نہیں ہر، اور پھر اٹ، پھر دیم۔ پھر اگر ورب آ جائے تو ING لگائیں گے، جیسے آئی ایم فونڈ آف پلینگ کرکٹ، پلینگ یہ جیرنٹ ہے، وربل ناؤن اسے کہتے ہیں۔ لسن ٹو وٹ شی از سینگ، سنو جو وہ کہہ رہی ہے، ناؤن کلوز۔ یا ناؤن آئے گا یا پرو ناؤن آئے گا مفعولی حالت میں، یا ورب آئے گا ING کے ساتھ، اور یا پورا فکر آئے گا۔ تو audience and gentlemen, this is the end of the lecture today. Tomorrow we will start again and commence with an important video. Thank you very much for listening me, and I hope you would remember these things and try to make them your vocabulary, the part of your grammar. Thank you. God bless you.